بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈونیشیا میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے میں 30 ڈاکٹرز مارے گئے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے بعد محکمہ صحت کے حکام نے کورونا کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک انڈونیشیا میں کورونا سے 57,561 افراد مارے جا چکے ہیں۔ کیسز میں اضافے کی وجہ سے ہسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز پر مریضوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے میڈیکل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈاکٹر عدیل حمیدی نے صحافیوں کو بتایا کہ کورونا کی وجہ سے 4 مزید ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے جاوا میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے مریضوں کا کورونا کا ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ انڈین حکومت اور آرمی نے مقبوضہ وادی میں ڈرون حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے رپورٹ چلائی کہ مقبوضہ وادی میں ڈرون حملے میں پاکستان ملوث ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور آرمی نے دھماکے کے کوئی ثبوت پاکستان کو فراہم نہیں کیے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فضائی حدود کے 14 کلومیٹر اندر گھس کر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ڈرون کا استعمال پے لوڈ کے ساتھ ہوا اور 100 میٹر کی بلندی سے 4 کلو IED استعمال کرکے کارروائی کی گئی۔ انڈین موقف پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کی تلملاہٹ بتا رہی ہے کہ اسے پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ بھارت جان لے کہ پاکستانی فورسز اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی کسی بھی حرکت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل مقبوضہ وادی کے جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ہونے والے 2 دھماکے ڈرون سے کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت کے دوست مقبوضہ وادی کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مقبوضہ وادی کے رہنماؤں کا وادی کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ مودی سرکار کی جانب سے بھارتی قربت کی حامل کشمیری سیاسی جماعتوں کی قیادت کو 24 جون کو دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں دعوت دی گئی، جس میں حریت قیادت کے نمائندے شریک نہیں تھے۔ اس ملاقات میں محبوبہ مفتی سمیت کئی مقامی جماعتوں نے نریندر مودی سے مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چائنا کی جانب سے انسانوں کی مریخ پر پہلی فلائٹ لے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مریخ سے متعلق آئندہ چینی منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت روبوٹ اور خود کار آلات مریخ پر بھیجے جائیں گے جو وہاں کی مٹی اور آب و ہوا کا جائزہ لے کر ایسے مقامات تلاش کریں گے جہاں خصوصی انتظامات کر کے انسانی رہائش کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ دوسرے مرحلے میں مریخ کے لیے انسان بردار پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ مریخ پر عارضی انسانی رہائش کی تمام تیاریاں جلد مکمل ہو جائیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کی جانب سے مریخ کے لیے انسان بردار پرواز 2030 کے عشرے میں کسی بھی وقت ممکن ہے۔ تاہم کوئی نہیں جانتا کہ یہ تاریخ کب مزید آگے بڑھا دی جائے۔ اس کے برعکس چائنا کا اب تک کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کا اعلان صرف اسی وقت کرتا ہے جب اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں۔ دوستو، مولی مشہور عام جڑ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا واقف ہے۔ اس کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک لمبی اور دوسری گول۔ اس کے اجزاء میں فاسفورس، کیلشیم اور وٹامن سی کے علاوہ فولاد کی بھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ پتھری کی صورت میں گردہ اور مثانہ سے ریت آنے کی حالت میں مولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ خود دیر ہضم ہے مگر غذا کو ہضم کر دیتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کھانے والوں کو کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مولی کو چھیل کر اور کاٹ کر کالی مرچ اور ہلکا سا نمک لگا کر رات کو اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ مسوڑوں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کان درد اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں ہم وزن تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب رس جل جائے اور خالی تیل رہ جائے تو اسے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں اور نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس اگر روزانہ سر پر ملا جائے تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کو پہلے تولیے سے رگڑیں اور پھر اس سے مالش کریں۔ بچھو پر اگر مولی کا رس ڈالا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر درد والی جگہ پر لگانے سے شفا ہوتی ہے۔ باقی دوستو، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیے۔ جو لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں وہ اپنی صحت اور مالی حالات کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بھی باز رہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس نتیجے کا جو برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایسٹ اینجلیا میں ایک ہی نوعیت کے 3 الگ الگ مطالعات کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماجی اور معاشی طور پر دوسروں کے مقابلے میں کم تر ہونے کا احساس انسانی مزاج میں کس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ میں بھی تو اتنا ہی قابل ہوں، پھر میرے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو میرے فلاں دوست کے پاس ہے وغیرہ۔ دوسروں کے مقابلے میں محروم رہ جانے کا احساس اتنا عام ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر شہریار نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی انسان کو احساس محرومی کے ہاتھوں مجبور کر کے خراب عادتوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ بھی اسی احساس محرومی میں مبتلا ہونے کے باوجود ان عادتوں کو اختیار نہیں کرتے۔ تینوں مطالعات میں امید اور بری عادتوں سے محفوظ رہنے میں تعلق بہت مضبوط تھا۔ جو لوگ جتنے زیادہ پر امید تھے انہوں نے خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے اتنا ہی زیادہ بچائے رکھا، چاہے وہ سماجی احساس محرومی میں مبتلا ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے پر امید رہنے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی سامنے آتا ہے جسے کوئی بھی بآسانی اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل گیمبلنگ سٹڈیز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ پروکسیما سینٹوری نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے نہیں ہے، لیکن گزشتہ برس یہاں سے زمین تک پہنچنے والی لہروں کے ایک عجیب و غریب اخراج نے سائنسدانوں کو ان کی خلائی مخلوق کی نشاندہی کے ثبوت کے طور پر جانچ پڑتال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ یہ لہریں سیارہ پروکسیما سینٹوری سے آئی ہیں، جسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتھریلی ہے اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع کی شکل میں ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ امریکی حکومت نے پہلی مرتبہ چھوٹے اور گھٹنوں پر چلنے والے بچوں کے لیے خوراک سے متعلق تفصیلی ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو کھانے میں قدرتی طور پر موجود شکر کے علاوہ چینی بالکل بھی نہ دی جائے۔
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بچوں کو پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جائے۔ جاپان میں بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جسے بڑھانے کے لیے اب مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی تک سہارا لے لیا گیا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے لڑکے لڑکیوں کے رشتے تلاش کرنے کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ رشتے کرانے کی اس انوکھی سروس میں مصنوعی ذہانت کا حامل کمپیوٹر پروگرام لڑکے اور لڑکیوں کو ان کی شکل و صورت، تعلیم، پسند ناپسند، آمدنی اور دیگر حوالوں سے موازنہ کر کے میچنگ کرے گا اور بتائے گا کہ کس لڑکے کے لیے کون سی لڑکی کا رشتہ موزوں رہے گا۔ اس سروس میں جاپانی حکومت نے 1,40,00,000 پاؤنڈ تقریباً 3 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پروگرام سے زیادہ بہتر طور پر لڑکے لڑکیوں کو ملایا جائے گا، کیونکہ انسان میں غلطی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے دوران سیز فائر اور صبر و تحمل کے مظاہرے کی اپیل کے باوجود ظلموں اور تشدد کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد ریکارڈ سطح کو پہنچ چکی ہے۔ 2019 کے اختتام تک 3 کروڑ پناہ گزینوں سمیت 7,95,00,000 افراد بے گھر یا متاثر ہوئے تھے۔ 2020 کے دوران مزید افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 8 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ اگر عالمی رہنماؤں نے لڑائیاں نہ روکی تو ہم ایک ایسے تاریک سنگ میل کو عبور کر رہے ہیں جو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کورونا کی وبا کے دوران میں تشدد میں کمی کی بجائے انسانی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہوا اور زبردستی بے گھر کیے گئے افراد کے لیے پہلے سے موجود مسائل مزید گمبھیر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔